اچھا آپ افشاں جی بابوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ 100% میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ بابے نہیں کہنا چاہیے، جو اللہ کے پیارے ہیں. عقیدہ یہ ہونا چاہیے مانگنا اپنے اللہ سے ہے اور اللہ کے بندے سے محبت رکھیں. آپ بابوں پہ یقین رکھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بابوں نہیں، بزرگوں کا لفظ کہیں. آپ کہیں بزرگوں پہ یقین رکھتے ہیں، بابوں کا لفظ یہ کسی اور نے کہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے کہا ہے، اس نے کہتے ہیں نا کہ یہ بس کھڑی ہے، لاہور 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 لاہور، سب کو لاہور کہہ کے اس بس میں بٹھایا اور بس کہیں اور لے کے چلا گیا. میں نے پوڈ کاسٹ بزرگوں کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. میں انہیں ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ کہتے ہیں نا بابے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس لفظ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے. بزرگ ہیں جو اللہ کے پیارے بزرگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بزرگ دینے والے ہیں، آپ اللہ سے مانگے، ان سے مانگے. میں ایک بات کا چیلنج کرتا ہوں مرزا صاحب کو. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ ان کی یہ بات کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، اس بات سے متاثر ہو کر اگر ہزاروں لوگ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ہزاروں لوگ مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، لنگر کھانا چھوڑ دیں، تو بھائی میں بھی مزاروں پہ جانا چھوڑ دوں گا، میری فیملی مزاروں پہ جانا چھوڑ دے گی، ہم لنگر کھانا چھوڑ دیں گے. اگر وہ ہزاروں لوگ کہیں کہ ہم نے جی مرزا صاحب کی بات سنی، ہم کہتے ہیں بابے سے کوئی شے نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ کے اس چیلنج پہ جواب بھی لو آیا جی. وہ کہتے ہیں نا لو آیا جی غوری دیکھنا تسی آیا. نہیں، وہ جواب ضرور دیں گے، مجھے پتا ہے، وہ قابل آدمی ہے، مجھے پتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا کہ آپ دیکھیں، آپ جو مرضی کہیں، میں جو مرضی کہوں، جن کا عقیدہ ہے آپ ان کا عقیدہ نہیں ختم کر سکتے. پکی بات. میں نے چیلنج کر دیا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا. جو عقیدہ ہے وہی رہے گا. چڑھا دیو انہوں. کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے. یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری.
تو نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا، یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں، صاحب اور سکر علی پارٹی. دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی. جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں، 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے، لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے. اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے کوئی نہیں. ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا. اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں، کتاباں بدل گیا نا، چھڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں، جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے، تو کمینے ہی نکلے. آئے بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے، کمینہ نکلے ہیں تو. آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا، کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا، وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں،
وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے، اندازہ کریں. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا. خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھئی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے، وہ بزرگوں کی شتیہات ہیں. یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں. کڈا وڈا پھکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال نہیں پورے ہوئے. آج چل رہے ہیں نا 10 ستمبر 2023، 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے. ان کے قلم کی سیبی بھی خشک نہیں ہوئی. ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں، یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے، ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو. تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے، وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلی حضرت، ہائے ہائے اعلی حضرت تسی گئے آئے جی. اعلی حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے، بزرگوں کی نہیں. سرکار اعلی حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلی حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں یہ دل دا حال جانتے نے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا، ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں اپنا بھی ایمان برباد کیا، اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا، اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا، اور نہ چاچی واپس لی ہے. ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی، چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے تے کتنی بڑی بلا چھڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لے لے بابے تو اپنے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں، کیمیاء سعادت، مکاشفت القلوب، کشف المحجوب، غنیت الطالبین، یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے، یہ مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں. ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا. تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلاً جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں
مرشد یہ تار آپ کے خود، پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا، اور دیکھیں وہ مرید بےچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بےچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ؟ کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا، 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس، ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں، بالکل بچوں کی طرح پیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے۔ استغفر اللہ، اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفۂ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تشاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ۔ اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابت شاہی کوئی نہیں، یہ ایبسولوٹ جملہ ہے، کمپیرزن کرواتا ہوں، تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہانیاں کراتے تھے نا،
اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کریں جو کلمہ گوا ہے. چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے باب شاہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نہیں وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے. دیکھا کتنے گیا میرا دماغ. اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی. یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا. تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے غوث کتب ابدال تھے، شاہی کوئی نہیں. ہاں خود ہی کہتے تھے نا، اس کو شعر کہہ لو. میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے. سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہو. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، گستاخیاں تم خود کرواتے ہو. اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بہاول حق نقشبند، ہاں وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پکڑ کر اتارا. یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے، پکڑ کر اتارا. جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو. اندازہ کریں. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اب مجھے بتائیں، یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے، یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا، وہ بخارے سے چل پڑے. اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو. بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے، چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور یہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا، جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے. اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا. پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا، اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جھوٹ مار رہے ہو تسی، کوڑ مار دے پہ ہو. اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے
کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہاں، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا، جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی، تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو مل کر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں رکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے، اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گئے، اور چھڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی، پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں، تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں، اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو، میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا، اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو، کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. پھر اس کانٹیکسٹ میں ایک ضروری عرض ان سے کروں گا کہ یہ بتائیں مجھے کہ اللہ کے بندو، ویسے تو تم اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہتے ہو، خود اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ مجھ پہ تو جب بھی مصیبت آتی ہے میں یا غوث ہی کہتا ہوں، ایک در پکڑو اور مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے. اور قرآن میں ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں، تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن جدو واری آئی ہے تو کہتے ہیں میں یا غوث پاک کہنا المدد. اور جب چندے کی باری آتی ہے تو نجدیوں سے بھی لے لیتے ہیں. چندہ غوث پاک کو کیوں نہیں لیندے؟ خود ان کے دربار چندوں پہ چل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں داتا صاحب دیتے ہیں، نہ جناب، داتا صاحب نہیں دیتے، داتا صاحب تو خود محتاج ہیں ہمارے چندوں کے. آج آپ ان درباروں کے چندے بند کریں، وہاں آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا. جب صفائی کرنے والا بھی نہیں ملے گا تو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. کئی مزارات ایسے ہیں، مزارات تو چھوڑ دیں، سندھ میں تبلیغی جماعت ایسی مساجد میں گئی ہے جس میں کتیا نے بچے دیے ہوئے، کیونکہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے کتوں کی ماجگاہ بن جاتا ہے. یہ مزارات کا بھی یہی حال ہونا ہے. یہ آپ کے چندوں کے اوپر پال رہے ہیں اور ڈیوٹی اپنی کوئی پوری نہیں کر رہے. 1965 کی جنگ میں یہ ڈائیو لگا کے بم کیچ کرتے تھے، ہاں، لیکن جب دہشت گرد مزار پہ ٹھوک گئے اور 55 لوگ شہید ہوئے، ہاتھوں میں سے کیچ ڈراپ کر دیا جس طرح پاکستانی ٹیم کر دی ہے. ابھی یہ تازہ ویڈیو آئی ہے 2 بریلوی وکیلوں کی، وہ بےچارے تو اپنے بول پان میں ویڈیو بنا رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ انجینئر دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی طرح سے بڑی نیکی کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ کہ آپ یہاں عرس پہ آئیں تو دھیان سے آئیں، کیونکہ
علی اجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش کے دربار پہ 3 دنوں میں 5000 موبائل لوگوں کے چوری ہوئے ہیں. تو داتا صاحب کی تیزم آپ تو کہتے تھے کہ کوئی مزار سے چیز چوری کرے تو اندھا ہو جاتا تھا, کہتے تھے نا. اب ہمیں یہ مثال نہیں دینی کہ کعبے میں کرین گری تھی. نہ کعبے والے نے نہیں کہا ہوا کہ میں حفاظت کروں گا. وہ ایک ہی دفعہ ابرا کے لشکر سے حفاظت ہوئی تھی کیونکہ اس سال کو یادگار بنانا نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا. اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے دور میں بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. انسان نے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, لیکن تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے بابے بم کیچ کرتے ہیں. اب ان سے یہ 5000 جو موبائل چوری ہوئے نا داتا دربار پہ, ان کی FIR جو ہے نا وہ بابا جی کے خلاف ہونی چاہیے. ہاں بالکل کلیئر کٹ. اور جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے. کسی زمانے میں جب ہم جاتے تھے 5 روپے تھا, اب پتا چلا کہ 120 روپے تک ٹوکن جا چکا ہے. یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ آ کے جا چکے ہیں, بلکہ اب تو لاکھوں میں. جوتیوں پہ الگ سے ٹوکن ملتا ہے, پارکنگ پہ الگ سے ملتا ہے, 1 روپیہ ہم چارج نہیں کرتے. ناشتہ اپنی جیب سے اللہ کے فضل سے دیتے ہیں. یہ احسان نہیں کر رہے, یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ کی خانقاہ کے جو مجاور ہیں, جو خانقاہ توحید کے لیے بنائی گئی ہے, قبر پرستی کے لیے نہیں, ان کی خدمت کا ہمیں موقع ملتا ہے. لیکن تمہارے داتا صاحب جو ہیں وہ اپنی صفائی بھی تمہارے چندوں سے, جوتیوں کی حفاظت بھی چندوں کے اوپر, اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے جتنے پاؤڈری اور چرسی ہیں ان کا بھی سارے کا سارا پاؤڈر کا معاملہ وہ بھی چندوں کے اوپر چلتا ہے. پھر اینڈ پہ وہ ادھر آئے ہوئے زائرین کے موبائل بھی لے جاتے ہیں. اور یہ موبائل تو ایک چیز ہے, لوگوں کی عورتیں بھی لے جاتے ہیں, وہ بھی اسکینڈلز موجود ہے. یہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. ایڈ ڈیوٹیاں پوری پہ کرتے رہے تو کہتے ہیں جی چندے دی گیم ہے. جی سرکار چندے کی گیم ہے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. چندے کی گیم ہے بھائی, بالکل ہم نے ثابت کر دیا.